بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین اسلام عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ تم جس طریقے پر زندگی گزارو گے اسی طریقے پر تمہیں موت آئے گی۔ کما تعیشون تموتون، کہ جس طریقے پر زندگی گزارو گے اسی نہج اور اسی طریقے پر تمہیں موت آئے گی۔ وکما تموتون تبعثون، اور جس حالت میں تمہیں موت آئے گی قبر سے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ وَكَمَا تُبْعَثُونَ تُحْشَرُونَ، اور جس طریقے پر تم قبر سے اٹھائے جاؤ گے، تمہارا جس طریقے پر حشر ہوگا، تمہارا کما تُبْعَثُونَ تُحْشَرُونَ میدان حشر میں بھی اور آخرت کا فیصلہ بھی اسی طریقے پر ہوگا۔ یہی وجہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص حج کرتے ہوئے انتقال کر جائے تو وہ قبر سے لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ جو جہاد میں شہید ہو جائے تو شہید قیامت کے دن اپنے خون اور جس حالت میں وہ شہید ہوا ہے اس طریقے پر قبر سے اٹھے گا۔ تو یہ اس بات کی دلیل اور ضمانت ہے کہ جس حالت میں انسان کو موت آتی ہے اسی حالت میں وہ قبر سے اٹھایا جاتا ہے۔ البتہ یہ حدیث ہمارے سامنے یہ بات اور واضح کر دیتی ہے کہ انسان کو عموماً موت بھی اسی حالت پر آتی ہے جس طرح کی اس کی زندگی ہوتی ہے۔ دینداری کی زندگی ہے تو دینداری پر موت آتی ہے، اور اگر بددینی اور جہالت کی زندگی ہے تو عموماً اسی طریقے پر اسے موت بھی آتی ہے۔ تو اگر انسان اپنا حشر بہتر کرنا چاہے تو موت بہتر ہو، اور موت اچھی کرنا چاہے تو اس کی زندگی بہتر ہونی چاہیے جس طریقے پر اسے موت آئے۔ تو لہٰذا یہی چیز ہمیں مذہب اسلام سکھاتا ہے کہ زندگی کیسی گزاری جائے۔ مذہب اسلام کی بہت ساری خاصیتیں ہیں۔ ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ مذہب اسلام دوسرے مذہبوں سے بالکل جدا ہے۔ اس کی عبادت دوسرے مذہبوں سے الگ، اس کا طریقہ رہن سہن ہر چیز کا دوسرے مذہبوں سے الگ، کہ دوسرے مذہبوں کی مشابہت مذہب اسلام میں نہیں پائی جاتی۔ جب مذہب اسلام میں ایسی مشابہت نہیں پائی جاتی تو ہمیں ایسی چیزوں کو بالکل چھوڑ دینا اور ترک کر دینا چاہیے۔ وہ مشابہتیں کیا کیا ہوتی ہیں وہ مختلف موقعوں پر بیان کری بھی جاتی ہیں۔ جس طریقے پر جیسے ابھی آنے والا ایک ہفتے کے بعد غیر مسلموں یعنی کافروں اور سکھوں کا ایک مشترکہ تہوار ہے جسے بسنت پنچمی کہا جاتا ہے۔ تھوڑا سا اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ، اور اس کے نقصانات کو بھی ذکر کیا جائے گا تاکہ مذہب اسلام کی روشنی میں ہم اس کی برائی کو سمجھیں اور اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو اس برائی سے روکنے کی کوشش کریں۔ یہ دو لفظ ہیں، ایک بسنت اور ایک پنچمی، ان دو لفظوں کو ملا کر ایک لفظ بولا جاتا ہے بسنت پنچمی۔ دراصل اس کو اگر جس طریقے پر بھی دیکھا جائے تو اس کی برائی ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے۔ بسنت کے معنی آتے ہیں بہار کے، یعنی جب موسم بہار شروع ہوتا ہے، یعنی اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ سرسوں پر پیلے پھول آنے شروع ہوتے ہیں۔ پھول آنے شروع ہوتے ہیں تو گویا کہ موسم بہار کا آغاز ہے، اور ہندی مہینوں میں ماگھ کی 5 تاریخ کو ہوتا ہے، چونکہ پنچ یہ 5 کو کہا جاتا ہے۔ تو بسنت پنچمی کا معنی ہوا موسم بہار جو ماگھ کی 5 تاریخ کو ہے، اور عموماً انگریزی مہینوں میں یہ فروری کے مہینے میں ہی ہوتا ہے، یا تو جنوری کے بالکل آخر میں یا پھر فروری کے شروع میں، عام طور سے یہ ہوتا ہے۔
اگر اس کو مذہبی حیثیت سے دیکھا جائے تو ہندو مذہبوں میں اس کو سرسوتی دیوی کا تہوار مانا جاتا ہے۔ آپ نے بہت ساری جگہ پر ایسی تصویریں دیکھی ہوں گی کہ ہندو جس کو مانتے ہیں ایک دیوی ہے، اس کے سامنے ایک پیانو ٹائپ کا گٹار کی ہم شکل کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، اس کے آس پاس کچھ کمل وغیرہ کے پھول بھی ہیں۔ اس کو سرسوتی دیوی کہا جاتا ہے، جسے میوزک اور آرٹ کی دیوی مانا جاتا ہے۔ سرسوتی دیوی اسی کو کہا جاتا ہے، اور بسنت پنچمی کی نسبت اسی دیوی کی طرف ہے۔ جب اس دیوی کی پوجا کی جاتی ہے، مختلف طرح کے کھانے پکائے جاتے ہیں اور پیلا لباس پہنا جاتا ہے، پیلے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ اور ہندوستان اور پاکستان میں یہ ہندوؤں اور سکھوں کا ایک مشترکہ تہوار ہے جو یہ لوگ منایا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ مذہبی اعتبار سے اس کو دیکھا جائے، اس کی نسبت ایک سرسوتی دیوی کی طرف کی جاتی ہے، خود ہندو مذہبی لوگ اس کو اس دیوی کی طرف کرتے ہیں۔ اب اگر ایک مسلمان اس کو مناتا ہے تو مذہبی حیثیت سے دیکھا جائے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنے شرکیہ عمل کرتے ہیں، یہ بھی اسی طریقے پر اس کا شرکیہ عمل ہے۔ بھلے ہی انجانے میں اس کو کر رہا ہو، لیکن اس کو جاننا، اس کی تحقیق اس کی ذمہ ضروری تھی۔ اس لیے مذہبی طور سے جس کی حیثیت ایک ہندو یا سکھ مذہب کی حیثیت سے ہو تو اس کو بالکل نہیں کرنا چاہیے، نہ ایسے تہوار کو منانا جائز ہے، نہ اس میں شریک ہونا جائز ہے۔ اور اگر اس کی تاریخی حیثیت دیکھی جائے تو اس کی تاریخی حیثیت اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ایک بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں ڈاکٹر بی ایس نجر، انہوں نے ہندوستان کی پرانی تاریخیں لکھی ہیں، یعنی ہندوستان میں انگریزوں کے آنے سے پہلے کی بھی اور انگریزوں کے آنے کے بعد کی بھی تاریخ لکھی ہے، خصوصاً پنجاب کی تاریخ انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے پنجاب انڈر دا لیٹر مغل، یعنی مغلوں کے بعد کا پنجاب کیسا تھا، اس کی انہوں نے یہ ہسٹری اس میں لکھی ہے۔ اس کتاب میں یہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں جس سے اس کی تاریخی حیثیت کھل کر آتی ہے کہ بسنت پنچمی مذہبی اعتبار سے تو ان کا تہوار ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں جو آج کل پاکستان میں سیال کوٹ ہے، اسی سیال کوٹ میں ایک گاؤں ہے باغمل پور۔ اسی باغمل پور کا ایک شخص تھا حقیقت رائے باغمل پوری۔ اس حقیقت رائے باغمل پوری نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان میں بہت گستاخانہ الفاظ کہے، بہت غلط الفاظ استعمال کیے۔ اور چونکہ یہ پنجاب کے علاقے میں ایک برادری ہوتی ہے کھتری، اس کھتری برادری کے بڑے مالدار شخص کا اکلوتا فرد تھا، تو جب اس کو اس گستاخی کی بنا پر قید کیا گیا، اور بعض لوگوں نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ یہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے آس پاس کا واقعہ ہے، اسے قید کر لیا گیا۔ تو اس کے خاندان اور پریوار کے لوگ اس وقت جب اس کو لاہور جیل میں لایا گیا، انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ اس کو چھوڑا نہیں گیا، یہاں تک کہ لاہور کورٹ سے اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی کہ اس نے ماحول بگاڑنے کی اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی ہے، لہٰذا اس کو پھانسی دی جائے گی۔ چنانچہ اسی دوران یہ بہت سارے کھتری لوگ اکٹھے ہو کر اور اس کو اپنی ناک کا مسئلہ بناتے ہوئے پنجاب کے گورنر زکریا خان کے پاس اکٹھے ہو کر گئے اور ان سے سفارش کی کہ یہ ایک بڑی برادری کا لڑکا ہے اور اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہے، بڑے لوگ ہیں، آپ اس کی سفارش یہ کہ سزا دوسری کر دیجیے، اس کو قتل نہ کیا جائے، سولی نہ دی جائے۔ لیکن جب زکریا خان کو معلوم ہوا جو پنجاب کے گورنر تھے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کی اور بہت نازیبہ کلمات کا استعمال کیا، تو ایک مسلمان ہی ہوتا ہے، غیرت ایمانی جاگی، اس نے کہا کہ سزا میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو سولی پر ہی لٹکایا جائے۔ اب یہ لوگ مایوس ہو کر واپس آ گئے، وقت مقررہ پر اس کو سولی دے دی گئی، اس کی بھیٹ چڑھا دی گئی۔ اب وہاں کے لوگوں میں ایک چیز یہ دوڑی کہ ہمارے آدمی کو قتل کیا گیا، کچھ نہ کچھ تو ہم کریں گے ہی۔ یہ واقعہ ڈاکٹر بی ایس نجر خود لکھتے ہیں کہ
کہ کچھ وقت کے بعد ایک ہندو مالدار جس کا نام کالو رام تھا، اس نے حقیقت رائے کی یاد میں اسی 5 تاریخ جو ماگھ کی 5 تاریخ تھی، اس ماگھ کی 5 تاریخ کو ایک میلہ منعقد کیا جس میں مختلف طرح کے اس کو سجایا گیا اور اس کی یادگار بنائی گئی۔ آج بھی لاہور کے اس گاؤں میں اس کی سمادھی اسی وقت سے بنی ہوئی ہے، آج بھی اس کی سمادھی موجود ہے۔ اس سمادھی کے آس پاس وہ میلہ بھرا گیا، اور ڈاکٹر بی ایس نجر اس بات کو لکھتے ہیں کہ اس وقت سے آج تک یہ میلہ ہر سال اسی طریقے پر بھرتا ہے، اور پنجاب وغیرہ کے سکھ اور ہندو اس کو مناتے ہیں، بلکہ وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ یہ پھیل گیا۔ اب اس کی اگر مذہبی حیثیت دیکھی جائے تو اس کی نسبت ہندوؤں کی ایک دیوی سرسوتی دیوی کی طرف ہے، تاریخی حیثیت دیکھی جائے تو ایسے شخص کی طرف ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گستاخ ہے۔ دونوں حیثیتیں اتنی خطرناک ہیں، پھر بھی اگر مسلمان اس کو منائے، بالخصوص اس دن کے اندر اس کے منانے میں شریک ہوں، تو ایسے لوگ ایک شرکی یا عمل میں شریک ہیں، اور ایسے لوگ ایک گستاخ کی یادگار کو منا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کسی گستاخ نبی کی یادگار کو منانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا سبب ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا سبب ہے، اس لیے اس کو بالکل منانا جائز نہیں۔ اور آج بھی تاریخی اعتبار سے یہ بات لکھی جاتی ہے کہ آج بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں تھائی لینڈ وغیرہ کے کہ اس دن اس کو اس طریقے پر منایا جاتا ہے کہ وہاں پتنگیں 2 آنکھ والی بنا کر آسمان میں اڑائی جاتی ہیں، جن سے یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ 2 آنکھ والی پتنگیں آسمانوں میں جا کر آسمان سے اترتی ہوئی بلاؤں کو روک دیں گی۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں اس میں خطرناک ہیں، جس کو ہم ایک شوقیہ کہہ کر مناتے ہیں۔ ایک مسئلہ یاد رکھنا چاہیے، مذہب اسلام عیسائیت کی طرح رہبانیت کو پسند کرنے والا نہیں، یعنی جس طرح عیسائیت میں رہبانیت تھی کہ لوگ اپنا گھر پریوار بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کر کسی جنگل میں چلے جائیں اور عبادت کریں، مذہب اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، بلکہ مذہب اسلام پسند کرتا ہے کہ لوگوں ہی کے درمیان رہا جائے، ان میں سب کے حقوق ادا کیے جائیں جن کے حقوق بیان کیے گئے۔ بہت ساری تفریح کی شریعت نے اجازت بھی دی بلکہ پسند کیا، جیسا کہ تیر اندازی، گھڑ سواری، اسی طریقے پر تیراکی، تیرنا، ان تمام چیزوں کو پسند کیا گیا، حالانکہ ایک طریقے سے یہ بھی کھیل ہیں، لیکن ان میں فائدہ ہوتا ہے، کبھی جنگوں میں، کبھی کسی کو بچانے میں، تو اس طرح کی تفریحات کو جائز رکھا گیا۔ تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مذہب اسلام نے ہر شوق پر پابندی نہیں لگائی، ہر کھیل پر پابندی نہیں لگائی، بلکہ جس شوق اور جس کھیل میں جانی یا مالی نقصان ہو یا مذہبی اعتبار سے نقصان ہو ان پر پابندی لگائی گئی، اور جس میں جانی اعتبار سے انسان کا صحت کا فائدہ ہو، ذہنی تفریح پائی جاتی ہو، یا کسی جنگی میدان میں وہ کام آ سکتا ہو، تو ان تمام تفریحات اور کھیلوں کو مذہب اسلام نے پسند کیا۔ اب اگر اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم پتنگ بازی کو دیکھیں تو اس میں ایک بھی چیز ایسی نہیں پائی جاتی جس میں انسان کو تفریح حاصل ہو، بلکہ تمام چیزیں تاریخی اعتبار سے غلط، مذہبی اعتبار سے غلط۔ اور اگر پتنگ بازی کو دیکھیں تو اس میں بھی کوئی خیر اور بھلائی نظر نہیں آتی، جیسے اس کی پہلی برائی یہی کہ مذہبی اعتبار سے شرکی یا عمل، تاریخی حیثیت یہی کہ گستاخ رسول کی یادگار، اور اگر اسپیشل پتنگ بازی کو دیکھا جائے تو اس میں کئی برائیاں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر فضول خرچی ہے، انسان پتنگ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس میں پیسہ خرچ نہ ہو، بلکہ دیکھنے میں آتا ہے، ہمارے نوجوان بتلاتے کہ میں 500 کی، میں 1000 کی اتنی پتنگ، اتنا مانجھا لے کر آیا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے اس پیسے کا اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا، کیونکہ ایک حدیث شریف ہے کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹ سکتے جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان میں ایک سوال مال کے متعلق ہے کہ کہاں سے کمایا، ایک سوال مال کے متعلق یہ ہے کہ کہاں خرچ کیا۔ خرچ کرنے پر بھی اللہ کے یہاں سوال و جواب ہوں گے، تو یہ اگر ہم ایسی چیزوں میں مال کو خرچ کرتے ہیں تو یہ فضول خرچی ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ شیطانی کام ہے،
شیطانی کام وہ ہوتا ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دے۔ ظاہر سی بات ہے پتنگ بازی میں نہ ہمیں اذان کی آوازیں آتی ہیں، نہ ہمیں نماز کے وقت کا پتہ چلتا ہے، یہاں تک کہ کوئی خیر خبر نہیں رہتی کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، نماز کا وقت گزرا، نماز ہو گئی، اذان ہو گئی، کوئی خیر خبر نہیں رہتی، اور یہی شیطانی کام ہے۔ اس سے آگے اگر باریکی سے دیکھا جائے تو اعلی علم کا نقصان بھی ہے، اعلی علم کو ضائع کرنا ہے، چونکہ کاغذ وہ چیز ہے جس پر انسان کو علم اور پڑھائی کی چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ کاغذ کو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ انسانوں کو جو اپنی علمی باتیں لکھنا مشکل ہوتا ہے، کوئی ہڈیوں پر کوئی چمڑوں پر لکھتا ہے، کاغذ کی پیداوار کی گئی تاکہ اس پر آدمی اپنی علم کی باتیں لکھیں، کچھ سیکھنے سکھانے کی چیزیں لکھیں۔ یہی وجہ ہے ہمارے اسکول کالج اور مدارس میں، یہاں تک کہ ہمارا قرآن شریف یہ کاغذی پر عموماً لکھا جاتا ہے، اور اس کاغذ کو پتنگ بنا بنا کر جب ایسے اڑایا جائے گا تو یا تو وہ کاغذ جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ علم سیکھنے کا ذریعہ، اور آج اس کو ضائع کیا جا رہا ہے، تو علم ضائع کرنے کا، اعلی علم کے ضائع کرنے کا نقصان بھی ہے۔ اسی طریقے پر پتنگ بازی میں دوسروں کو تکلیف نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا، بلکہ بسنت پنچمی کے آس پاس پولیس خود الرٹ کرتی ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کو آگے بٹھا کر نہ چلیں، منہ پر ہیلمٹ لگائیں، یا اسی طریقے پر موٹر سائیکل کے آگے تار لگایا جاتا ہے تاکہ اگر جلدی بازی میں کوئی مانجھا وغیرہ کھینچ رہا ہو اس سے آپ کی گردن وغیرہ نہ کٹے۔ یہ تمام پلاننگ اسی لیے کی جا رہی ہے کہ ایک ایسا کام ہو رہا ہے کہ جس سے دوسروں کا نقصان ہوگا، دوسروں کو اذیت ہوگی، اور دوسروں کو اذیت اور تکلیف پہنچانا مذہب اسلام میں بالکل حرام ہے۔ یہ وہ پتنگ بازی کہ جس سے دوسروں کے ساتھ دوسروں کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے اور خود یہ اس حرام کام میں مبتلا ہے۔ اور یہی پتنگ بازی بے حجابی اور بے پردگی کا ذریعہ بھی ہوتی ہے، بلکہ مسلم محلوں میں جن میں دیکھنے کو بھی آیا کہ ڈی جے وغیرہ بجایا جاتا ہے، اور اب تو وہاں لڑکیاں بھی پتنگ بازیاں کرتی ہیں، اور اگر لڑکیاں نہ بھی کریں تو پتنگ بازی کرنے والے چھتوں پر پتنگ بازی کرتے ہیں، آس پاس کے گھروں میں تاکہ جھانکی ضرور ہوتی ہے۔ یہ بے پردگی کا گناہ، یا تو کسی کو بے پردہ دیکھنے کا گناہ، یا اگر عورتیں خود اس طریقے پر چھتوں پر آئیں تو خود بے پردہ ہونے کا گناہ بھی اس میں شامل ہے، اور مال اور جان ضائع اس میں ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے گا کہ کتنی خبریں اخبار کی یا فیس بک وغیرہ کی، سوشل میڈیا کی ہیڈ لائن بنی ہوں گی کہ کسی بچے کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کی گردن کٹ گئی، ہر سال یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ یہ تمام نقصانات اس ایک پتنگ بازی میں ہوتی ہیں۔ دوسروں کا تہوار ہے، وہ منائیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں اس کو منانا، اس میں شریک ہونا، ہر ایسا کام کرنا جس میں ایسے اتنے گناہ ہمارے سر پر آتے ہوں، ہمارے لیے کسی اعتبار سے جائز نہیں۔ دو مسئلے اس میں اور بھی سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر ایک شخص پتنگ بازی کرتے کرتے پتنگ اڑاتے ہوئے چھت سے گر جائے اور ایسی حالت میں انتقال ہو جائے، تو یہ فتویٰ میں نے خود پڑھا، علماء نے لکھا ہے، تو اس کا انتقال اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے ہوا ہے، اور جس کا انتقال اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے ہو جائے، ایسا شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور حاصل نہیں ہوگی، آپ کی شفاعت حاصل نہیں ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، نافرمانی ہے کہ شریعت نے جن چیزوں کو ناجائز اور حرام قرار دیا، ان کاموں کو کرنا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اور اسی میں انتقال ہو جائے تو یہ ایسا ہے کہ جس کا اخروی نقصان بہت زیادہ ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، کسی قوم کی طرح بن کر دکھائے، تو قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، قبر سے انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، پھر جہاں کا فیصلہ ان لوگوں کے لیے ہوگا، یہ بھی اسی صف میں ہے، یہ بھی انہی کے ساتھ اسی جگہ جائے گا۔ اب اگلا مسئلہ یہ بھی ہے، اگر ہماری پتنگ بازی سے خود پتنگ والے کا تو نہیں لیکن دوسرے کا انتقال ہو گیا، اگر کسی کا ہاتھ پاؤں کا نقصان ہوا تو دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا گناہ ہے، اور اگر ہمارے مانجھے سے کسی کی گردن کٹ گئی، اس کا انتقال ہو گیا، یا کسی بھی اعتبار سے اس کا انتقال ہمارے مانجھے یا دھاگے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو علماء نے اس کا بھی مسئلہ لکھا ہے کہ اس کے ذمے دو چیزیں واجب ہوتی ہیں۔
پہلی چیز، اگرچہ یہ قتل خطا تھا، غلطی سے قتل ہوا، اس کا قتل کا ارادہ نہیں تھا، لیکن قتل تو بہرحال اس کی وجہ سے ہی ہوا ہے، تو اس کے ذمے میں پہلی چیز ہے توبہ واجب ہے، توبہ کرنا واجب ہے، توبہ نہیں کرے گا تو قیامت کے دن قاتل ہی ہو کر اٹھے گا۔ دوسری چیز، اس کے ذمے میں کفارہ واجب ہے۔ قتل خطا کے کفارے میں بھی وہی 3 چیزیں آتی ہیں، یا تو اگر غلاموں کا دور ہو، غلام آزاد کرے، آج وہ دور نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کے مقتول کے ورثاء کا پتہ ہو تو انہیں اس کی دیت دینا، ایک آدمی کی دیت دینا واجب ہے۔ دیت میں جو مال طے کیا جائے گا وہ مال ادا کرنا اس کے ذمے میں واجب ہے، اور اگر دیت بھی ادا نہیں کی جا سکتی تو کم از کم 60 دنوں کے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، یہ کفارہ ہے۔ اب ایک آدمی پتنگ بازی کرتے ہوئے، ظاہر سی بات ہے پتنگ بازی کرنے والا یہ کہہ کر جان بچا لے گا کہ 5-7 روپے کی پتنگ کے پیچھے میں اتنا بڑا کفارہ کیسے ادا کروں، لیکن یہ نہیں معلوم کہ شریعت کے احکام اس کے لیے کیا تھے۔ اتنے سارے گناہ جس عمل میں پائے جاتے ہوں کہ مذہبی حیثیت اس کی شرکیہ، تاریخی حیثیت گستاخ رسول کی، اور مالی اعتبار سے مال کا نقصان، جان کا نقصان، اس طرح اتنے سارے نقصان جس میں پائے جاتے ہوں، تو ایک مسلمان سے امید نہیں کی جا سکتی کہ ان باتوں کے جاننے کے بعد پھر بھی ایسا عمل کرے، کیونکہ مشابہت کافروں کے ساتھ پائی جاتی ہے، ایسی مشابہت سے بچنا ضروری ہے۔ یہ تو دوسرے عمل میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبادت میں بھی مشابہت پسند نہیں کی۔ مشہور واقعہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے، آپ نے دیکھا کہ وہاں کے یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، حالانکہ عبادت ہے، اور مسلمانوں پر بھی یہ روزہ ابتداءً فرض تھا، بعد میں رمضان المبارک کی فرضیت کے بعد اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن یہ نفل روزہ رہا، اس کا ثواب برقرار رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش یہ ظاہر کی تھی کہ میں اگر آئندہ سال زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا کر رکھوں گا، جس کا مقصد یہ تھا کہ عبادت میں بھی مشابہت نہ پائی جائے۔ جب عبادت میں بھی مشابہت سے منع کیا گیا ہے تو دوسری چیزوں میں تو مشابہت کی کس طریقے پر اجازت ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔